السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اگر غور کریں نا، جو چیزیں ہم پڑھتے جا رہے ہیں ان چیزوں کو ہم استعمال بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اب یہ میم تشدید کا غنہ ہے تو یہ اس کو ہم نے غنہ کیا، اور یہ جو ہم نے ابھی کل سیکھا، میم ساکن کے بعد با کا حرف آ گیا، میم ساکن کے بعد با کا حرف آ گیا، تو اس لیے یہاں بھی غنہ ہوا۔ اس دعا کو پڑھنے میں دو جگہ غنّے ہو رہے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہماری کلاس غنّے کی چل رہی ہے، غنّے کا ابھی ہم سیکھنا شروع ہوئے ہیں، اور کلاس 22ویں کلاس ہے، اس کا پارٹ ڈی کر رہے ہیں، ڈی۔ پہلا حصہ ہمارا تجوید قرآن، عنوان ہمارا غنہ چل رہا ہے۔ غنہ کو ہم نے کیا سمجھا اور کیا سیکھا، تھوڑا سا دہراتے ہیں تاکہ پیچھے کا سبق پکا بھی ہو جائے۔ اگر ہم نے گھر پہ جا کے زیادہ مشق نہیں بھی کی، بار بار کی، یہاں ریپیٹیشن سے انشاءاللہ پکا ہو جائے گا، اور یہ طریقہ سنت سے انتہائی قریب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ یہ کاپی قلم ہوتے تھے، نہ یہ چیزیں ہوتی تھیں، اور یہ یاد رکھنے کا واحد ذریعہ صرف کیا تھا کہ وہ ریپیٹیشن تھی۔ بار بار اتنی دفعہ دہراتے تھے ہر چیز کو آپس میں کہ وہ یاد ہو جاتی تھی۔ تو ہم بھی اسے دہرائیں گے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے جانا، وہاں جا کے گم کر دینا یا چھپا دینا، تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کرنا، ناک میں آواز گونجتی رہے۔ اچھا، کیا ہر حرف پہ غنہ ہوتا ہے؟ نہیں، دو حرف ہیں جن پہ صرف غنہ ہوتا ہے، ایک میم ایک نون۔ کیا ہر میم اور ہر نون پہ غنہ ہوگا؟ اس کا جواب بھی ہے نہیں، ہر ایک پہ نہیں ہوگا، بلکہ صرف دو حرکات ہیں، یا تو تشدید آ جائے یا ساکن جزم آ جائے، یا تو تشدید آ جائے مشدد ہو جائے وہ، یا پھر جزم آ جائے ساکن ہو جائے وہ۔ اس صورت میں تو غنہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اب حالتیں کتنی بن گئی ہمارے پاس، یعنی پاسبلٹیز کتنی ہو گئیں، ممکنہ صورتیں کتنی ہو گئیں، یہ ہمارے پاس چار ہوئی۔ دیکھیں، یا تو میم پہ تشدید ہوگا، یا نون پہ تشدید ہوگا،
یا میم ساکن حالت میں آئے گا جزم ہوگا، یا نون ساکن حالت میں آئے گا جزم ہوگا. تو ان چار کے علاوہ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے جس میں غنہ ہوتا ہو. تو یہ چار ہی ہیں، ہم ان چار کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں. اس میں سے پہلی دو جو ہیں ان کو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا. پہلی دو میم تشدید والا آ جائے، نون تشدید والا آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ جی ہم کیا کرتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے. پہلی دو حالتوں میں میم اور نون اگر تشدید والا مشدد ہو کر کے آ جائے، ہمیشہ ہمیشہ غنہ کرنا ہے، کچھ اور دیکھنا ہی نہیں ہے ہمیں تو بس تشدید والا ملا، بس ہم غنہ کر لیں، ہم غنہ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے پیچھے پڑھا. کل سے ہم نے ایک نئی چیز پڑھنی شروع کی. یہ تیسری صورت، میم ساکن اگر آ جائے، میم ساکن آ جائے، میم پہ جزم آ جائے، پھر کیسے ہوتا ہے؟ وہ بھی میم ساکن ہمیشہ غنہ نہیں کرتا. میم ساکن کو غنہ کرنے کے لیے بھی پھر مزید شرط چاہیے. وہ کیا ہے؟ اچھا یہ مثال دی تھی ہم نے کہ جی درود شریف میں ہی میم تشدید اور نون تشدید کے نا غنّے آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ہم مشق کرتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ سبھی کو آ گئے ہوں گے. اور یہ ایکسرسائز اس کی دی تھی کہ جی میم تشدید والے غنّے تلاش کر لیں، نون تشدید والے غنّے تلاش کر لیں. اب جو ہم نے کل سے نئی چیز پڑھنی شروع کی، میم ساکن کا غنّہ. کیا میم ساکن ہمیشہ غنّہ کرے گا جیسے نون تشدید میم تشدید ہمیشہ غنّہ کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں. اس کا جواب ہے نہیں. میم اور نون تشدید جو ہے نا یہ تو ہمیشہ غنّہ کرتے ہیں. باقی میم ساکن کی بھی شرائط ہیں اور نون ساکن کی بھی شرائط ہیں. وہ شرائط کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. اب میم ساکن میں کیا شرط ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر حرف با یا میم آ جائے جب تو غنّہ ہوگا، ورنہ نہیں. ورنہ نہیں کریں گے. بس صرف میم ساکن میں جب ہی غنّہ ہوگا جب حرف با یا حرف میم آ جائے، بس. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اب دیکھنا سیکھنا شروع کرتے ہیں. یعنی پہلے ہم دیکھیں گے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو کیسے غنّہ ہوتا ہے، پھر دیکھیں گے میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو کیسے غنّہ ہوتا ہے. تو اب ہم پہلا دیکھنا شروع کرتے ہیں میم ساکن کا غنّہ جس میں حرف با بعد میں آ رہا ہو. یہ دیکھیں مختلف مثالیں آ گئی. میم ساکن کے بعد حرف با کی مثال یہ قرآن میں ایسی آپ کو بہت ملیں گی. ہر صفحے میں ہی 4 5 6 مل جاتی ہیں. تو یہ بہت ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے جس نے سیکھا ہے اس کو تو پتہ ہے. جس نے نہیں سیکھا نا وہ اس پہ غنّہ کرتا ہی نہیں ہے. یہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو بہت پرانے پڑھنے والے بھی ہیں نا، انہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. جب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاں یہاں پہ اس طرح غنّہ کرنا ہے تو وہ بغیر غنّہ کیے چلے جاتے. میم ساکن کا غنّہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ میم ساکن کا غنّہ بھی ہوتا ہے. نون کا تو پھر کسی نہ کسی کو پتہ ہے، لیکن میم ساکن کا پتہ ہی نہیں. تو میم ساکن کا غنّہ ہم سیکھیں گے کہ میم ساکن جب آ جائے ہم تھوڑے سے متوجہ ہوں، الرٹ ہو جائیں، تھوڑا سا اپنی جسے کہتے ہیں نا کانسنٹریشن کو بڑھا دیں اور دیکھیں اس کے فوراً بعد حرف با تو نہیں آ رہا. حرف با اگر آ رہا ہے تو غنّہ اس میم ساکن پہ کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. اور کل مثال سے سمجھا بھی دیا تھا، جیسے یہاں پہ ہے علیہم بعلم، ہاں اس طرح سے کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں نورہم بین، اگر کوئی اس کو بغیر غنّے کے، اور عام طور پہ پڑھتے ہی بغیر غنّے کے، تو وہ کیسے پڑھ جائے گا؟ وہ یوں پڑھ لے گا یأمرکم بہ. اب یہ غلط ہو گیا. غلط یوں ہوا کہ غنّہ نہیں ہوا. تو غنّہ کریں گے ہم کیوں؟ ہمیں پہچان پتہ ہے میم ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو ہمیں میم ساکن پہ غنّہ کرنا ہے. تو ہم صحیح سے کیسے پڑھیں گے؟ یأمرکم بہ. ٹھیک ہے، اس کی کوئی اور علامت نہیں ہے، یہ ہمیں بس یاد رکھنا پڑے گا. باقی جتنے دیگر غنّے ہیں نا ان سب کی کوئی نہ کوئی پہچان ہے، کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے. لیکن اس کی کوئی پہچان نہیں ہے کہ ہمیں فوراً پتہ چل جائے اچھا جی حرف با آ گیا تو غنّہ کرنا ہے. یہ ہمیں یاد ہی رکھنا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. میں نے عرض کیا تھا کوئی مشکل نہیں ہے، ایک دفعہ توجہ میں آنے لگا نا تو ہم خود ہی پھر یاد رکھ لیا کریں گے. یہ ہم نے ایک صفحے میں دکھائے تھے
دیکھیں یہ کیونکہ رنگ بدل بدل کے دکھایا ہے اس لیے تو آسان لگ رہا ہے، لیکن جب یہ سیاہ رنگ سے سارا لکھا ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں لم، یہ میم ساکن آیا، ہمیں الرٹ ہونا تھا، ہم الرٹ ہو گئے، ہاں جی یہاں پہ میم ساکن کے بعد با یا میم نہیں ہے تو یہ ہمیں غنہ نہیں کرنا۔ یہاں پہ پھر میم ساکن آیا لیکن اس کے بعد حرف با ہے تو یہاں غنہ کرنا ہے۔ ایسے ہی یہاں دیکھیں، یہاں پہ یہ جتنی جگہوں پہ بھی آ رہا ہے حرف میم ساکن، اس کے بعد حرف با آ رہا ہے، یہ بھی میم ساکن ہے اس کے بعد حرف با آ رہا ہے، تو ان پہ سب پہ غنّے ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ میم ساکن، اس کے اوپر میم ساکن کے بعد حرف با یا میم نہیں ہے، اس لیے یہاں غنّہ نہیں ہوگا۔ تو یہ یہاں دیکھیں میم ساکن ہے، ہم الرٹ ہوں، اچھا اس کے بعد با تو نہیں ہے، با نہیں ہے، بس ہم غنّہ نہیں کریں گے۔ ایسے ہی یہاں دیکھیں لَجَعَلَكُمْ، اب اس پہ بھی غنّہ نہیں ہوگا۔ لِيَبْلُوَكُمْ، اس پہ بھی نہیں ہوگا۔ آتَاكُمْ، اس پہ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با نہیں مل رہا۔ مرجعکم، دیکھیں کتنے میم ساکن آ رہے ہیں لیکن ہم اس پہ ہی غنّہ کریں گے جیسے یہاں مل گیا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا، اب یہاں پہ میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا، تو یہ ہمیں تھوڑی سی پریکٹس سے قابو میں آ جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں میم ساکن ہے، چوکنے ہوئے، آگے دیکھا با ہے، بس غنّہ کر لیں گے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا، اب یہاں پہ بھی میم ساکن کے بعد با ہے تو اس پہ بھی کریں گے۔ تو ایک ہی دیکھیں اتنے سے آدھا صفحہ ہے، یہ آدھا صفحہ، اس آدھے صفحے میں ہی 6-7 جگہوں پہ آ گئے، 6 جگہوں پہ آ گئے یہ میم ساکن والے غنّے جس کے بعد حرف با آ رہا تھا۔ تو ہمیں تھوڑا سا یہ تلاش کرنا ہے اپنی مشق میں، ہم یہ چیز سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہمارا اس میں جو ہماری میم، جو ہمارے غنّوں کا چارٹ بن رہا ہے اس میں یہ آہستہ آہستہ چیزیں ایڈ کرتے جا رہے ہیں تاکہ ایک دفعہ میں دیکھا کریں تو فوراً یاد آ جائے۔ میم تشدید کا غنّہ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں یہ مثالیں ہمیں پتہ ہیں۔ نون تشدید کا غنّہ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں یہ ہمیں مثالیں نظر آ رہی ہیں۔ میم ساکن کے بعد با کی مثال یہ ہم نے یہاں پہ ایڈ کر لی۔ اب یہ بھی سورہ ہماری روزمرہ کے پڑھنے کی ہے، ہم نمازوں میں بے شمار پڑھتے ہیں۔ یہاں دیکھیں یہ میم ساکن آیا، ہم نے دیکھا اس کے بعد با نہیں ہے، حرف با نہیں ہے، تو ہم نے غنّہ نہیں کیا۔ ایسے ہی یہاں پہ پھر آیا میم ساکن لیکن حرف با آگے نہیں ہے تو ہم نے غنّہ نہیں کیا۔ یہاں پھر آیا میم ساکن، ہم نے پھر غنّہ نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ آگے حرف با نہیں ہے۔ ایسے یہاں میم ساکن کے بعد تو آ گیا ہے، لیکن یہاں دیکھیں یہ میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا، جیسے ہی آیا تو یہ ہم نے گرین کلر کا اسی لیے ایک باکس سا بنا دیا کہ ادھر غنّہ ہوگا، ادھر ہوگا۔ تو ہم کیسے کرتے ہیں؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو یہ غنّہ ہمیں اس طرح سیکھ رہے ہیں کہ میم ساکن کے بعد حرف با۔ تو یہ جب ہم ایکسرسائز میں کریں گے نا، ہمیں یہ تلاش کرنے کے لیے بھی جیسے دی جائے گی ایکسرسائز، اس میں ہمیں مل جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں پھر میم ساکن آیا، ہم الرٹ تو ہوں لیکن اس کے بعد حرف با نہیں ملا تو غنّہ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ اب نئی چیز دوسری، ایک تو ہم نے کہا تھا نا میم ساکن کے بعد با آ جائے، دوسرا حرف تھا میم، میم ساکن کے بعد میم کی مثالیں۔ اب اس میں ہمیں ایک سہولت ہوتی ہے، اس میں سہولت یہ ہوتی ہے کہ اس میں وہ ہمیں تشدید بنا دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں نا جب بھی میم ساکن کے بعد میم کا حرف آئے گا وہ ہمیں تشدید بنا دیتے ہیں، اور تشدید بنانے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں یہ نہیں بھی آتا کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو غنّہ کرتے ہیں، تو ہم یہ میم تشدید کا سمجھ کے کر لیتے ہیں غنّہ، کہ میم تشدید تو ہم نے پہلے پڑھا، نون تشدید میم تشدید ہمیشہ غنّہ کرتے ہیں، تو ہم یہ کر لیتے ہیں۔ اس کی تو پہچان ہے ایک طرح سے
کہ یہاں پہ تشدید کا لگا دیا تو ہر ایک جو جانتا ہے کہ جی تشدید والا میم اور تشدید والا نون غنہ کرتے ہیں وہ اس کو دیکھ کے غنہ کر لے گا، حالانکہ وجہ میم تشدید کی نہیں ہے، یہاں تشدید کی وجہ نہیں ہے، یہاں وجہ بن رہا ہے میم ساکن کے بعد حرف میم آ رہا ہے، لیکن اس کو آسان کرنے کے لیے تشدید لگا دیتے ہیں، ہر جگہ آپ کو ملے گا میم ساکن کے بعد میم کا حرف آئے گا نا تو ہر جگہ تشدید لگا ہوا ہوگا، لیکن اگر میم ساکن کے بعد با آئے گا وہ ہمیں خود پہچاننا ہے، اب اسے دیکھیں میم ساکن کے بعد میم کی مثالیں، اگر اسے غنہ کوئی نہ کرے تو کیسے پڑھے؟ انہما، اب دیکھیں اس میں غنہ ہی نہیں ہو رہا، لیکن ہمارا سبق تو یہی ہے میم ساکن کے بعد میم آیا ہے تو ہم اس کو غنہ کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ انہما، تھوڑی دیر کے لیے ناک میں آواز کو روکنا ہے، لکم منہ، علیہم مسجدا، منکم میثاقا، قلوبہم مرض، لہم مشوا، بس یہ ذرا سا ہمیں مشق کرنی ہے، اور یہ میں نے عرض کیا نا، دیکھیں یہ جو ایک ہفتے کا ہمیں ٹائم ملتا ہے نا، اسی لیے ہم سبق کو آہستہ لے کے چلتے ہیں تاکہ جو چیز نئی سیکھیں وہ چیز ہم ایک ہفتے میں اپنی پکی کر لیں، اس ایک ہفتے میں ہم قرآن پاک کی جتنی تلاوت کریں، نماز میں جتنی تلاوت کریں، ان سب میں ان کا خیال رکھیں کہ جی ہم پچھلے ہفتے جیسے یہ بتایا تھا کہ نون تشدید اور میم تشدید پہ غنہ کیجئے گا، اور اب اس ہفتے آپ کو کیا کرنا ہے، اس ہفتے آپ کو وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، یہ نہیں کہ نیا سبق لیا اور پچھلا بھول گئے، پچھلے کی تو مہارت ہو گئی ہوگی ایک ہفتے میں، تو وہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، نون تشدید میم تشدید پہ غنہ کرنے ہی کرنے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب اس ایک ہفتے میں کیا چیز خیال کرنی ہے؟ ہمیں خیال یہ کرنا ہے کہ میم ساکن کے حرف پہ متوجہ ہوں گے، اور میم ساکن کے حرف کے بعد اگر با ملے گا تو غنہ کریں گے، اور میم ملے گا تو وہاں تو تشدید بھی لگا ہوگا تو وہ بھی ہم غنہ کریں گے۔ بس یہ ہمیں مشق کرنی ہے، اچھے سے یہ مشق کر لیں گے انشاءاللہ تو یہ ہمارے غنّے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اب یہ ہمارا چارٹ اور آگے بڑھ گیا، میم مشدد کی مثال سے ہمیں یاد رہے گا، نون مشدد کی مثال سے یاد رہے گا، میم ساکن کے بعد با کی مثال سے ہمیں یاد رہے گا، اور میم ساکن کے بعد میم کی مثال سے بھی ہمیں یاد رہے گا کہ کیسے کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کمپلیٹ چارٹ ہو گیا اب تک کا غنوں کا، اب تک کا۔ اب ایک قرآن کے ایک صفحے کا آدھا حصہ ہے، آدھا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر دیکھیں، اس کے اندر اگر ہم دیکھنا شروع کریں گے نا، فوراً صرف وہی تلاش کریں جس کے اوپر ہم ابھی بات کر رہے ہیں۔ یہ میم ساکن آیا، میم ساکن کے بعد حرف با ہے، غنہ کریں گے۔ یہ میم ساکن آیا، اس کے بعد اگر رواں کر رہے ہیں تو حرف با ہے، یہ بھی غنہ کریں گے۔ یہ میم ساکن آیا، اس کے بعد حرف با ہے، غنہ کریں گے۔ پھر آگے بڑھیں، بس ہم اور چیزوں کو بھی نہیں دیکھیں، جو ہم سیکھ رہے ہیں بس اسی پہ توجہ کریں گے۔ اب میم ساکن دیکھیں، جہاں یہ آ گیا میم ساکن آیا، میم ساکن آیا، اس کے بعد نہ حرف با ہے نہ حرف میم ہے، اس پہ غنہ نہیں کریں گے۔ یہ آ گیا میم ساکن، ہمیں ہر میم ساکن پہ توجہ کرنی ہے۔ میم ساکن آیا، ہمیں اس پہ غنہ نہیں کرنا کیونکہ با بھی نہیں ہے اور میم بھی نہیں ہے۔ پھر یہاں دیکھیں، میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو پھر غنہ کریں گے۔ یہاں دیکھیں، میم ساکن کے بعد حرف با نہیں ہے، میم بھی نہیں ہے، تو یہ غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں بھی میم ساکن ہے لیکن اس کے بعد حرف با نہیں ہے تو غنہ نہیں کریں گے۔
یہاں میم ساکن کے بعد میم آ گیا. دیکھیں یہ آج والی مثال ہے, آج والی مثال ہے. یہاں میم ساکن کے بعد میم کا حرف آ گیا, اس پہ تشدید بھی بنا ہوا ہے. ہمیں اگر یاد نہ بھی رہا کہ میم ساکن کے بعد میم آتا ہے تو غنہ کرتے ہیں, تو یہ تشدید ہمیں یاد دلا دے گا کہ میم تشدید والا تو ہمیشہ ہی کرتے ہیں نا, تو اس کو غنہ کر لیں. یہاں دیکھیں یہ بھی وہی ہے, میم ساکن کے بعد حرف میم آ گیا, جیسے ہی آیا تو اس پہ تشدید بن گئی, تو یہ بھی غنہ کرنا ہی کرنا ہے. اور میم ساکن باقی اور یہاں کہیں نہیں ہے. ہمیں صرف میم ساکن والے بھی دیکھنے ہیں بس. ہم نے میم ساکن والے سارے سبق میں دیکھ لیے. تو یہ ایک صفحے میں دیکھیں کتنی دفعہ دونوں مثالیں آ گئیں, آدھے صفحے میں. تو یہ اگر ہم پورا 2-3 صفحے بھی قرآن پاک کے اٹھا کے بیچ میں سے دیکھیں گے نا, تو ہمیں یہ کئی ساری مثالیں مل جائیں گی, 10-10 20-20 ہمیں یہ مثالیں مل جائیں گی. تو یہی اس ہفتے کا ہمارا کام ہے, ہم پڑھ کے بھی اپنا پکا کریں اور لکھ کے بھی اس کو پکا کر لیں. کیا قرآن پاک سے 10 میم ساکن کے بعد با والے غنے کی مثالیں تلاش کریں, اور 10 ہی میم ساکن کے بعد میم والے غنے کی تلاش کریں. یہ دونوں چیزیں تلاش کر لیں. جیسے پچھلے ہفتے آپ کو دیا تھا کہ جی نون تشدید اور میم تشدید تلاش کر لیں وہ, اور یہاں پہ ہے کہ آپ میم ساکن والے غنے تلاش کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایکسرسائز کرتا رہے گا انشاءاللہ اس کا پکا ہوتا جائے گا. ورنہ جتنا آسانی اور سہولت سے ہم سیکھتے ہیں نا, یقین کریں گے ذرا سی مشق کر لیں گے تو یہ ہمیشہ کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا. اور اگر اس کی مشق نہیں کریں گے, اس کو بالکل چھوڑ بیٹھیں گے, اس کو اگر جا کے قرآن میں اسی وقت تلاش نہیں کریں گے, تو پھر ہمارے لیے یہ سیکھنا مشکل ہوگا. پھر ہمارا آنا یہاں سیکھنا یہ سب جو ہے فائدہ مند نہیں ہوگا. ثواب کے اعتبار سے تو ہو جائے گا, لیکن جو اصل ہے کہ ہمارا قرآن پڑھنا اچھا ہو جائے, وہ چیز کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پہ گھر جا کے بھی کام کریں, تھوڑا سا اس پہ محنت کر لیا کریں. دوسرا حصہ ہمارا مسنون نماز کا ہے. الحمدللہ یہ مکمل ہو چکا ہے. اس میں بڑا تفصیلی, جو لوگ شروع سے آ رہے ہیں انہیں پتہ ہے, بڑا تفصیلی ہر ایک چیز کو ہم نے سیکھا ہے, اور کوشش کی ہے کہ جو اس میں غلطیاں تھیں وہ سب ٹھیک ہو جائیں. تیسرا حصہ ہمارا تجوید کی مشق ہے. یہ بھی انشاءاللہ تعالی اس میں ہم نے عرض کیا کہ بہت ساری چیزوں کو جو ہم نے تجوید میں سیکھی ہیں, ان ساری چیزوں کا دھیان کرتے ہوئے تجوید کرتے ہیں. اگر یہ آپ دیکھیں جب یہاں پڑھا جا رہا ہو نا اور آپ دہرا رہے ہو, ایک تو یہ ہے کہ آپ پڑھتے وقت جب یہاں پڑھ کے سنایا جائے آپ غور کیا کریں اس میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی, حروف کے مخارج ٹھیک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, حرکات کی ادائیگی صحیح ہے نہیں ہے, موٹے حروف موٹے پڑھے جا رہے ہیں, حلقی حروف حلقی پڑھے جا رہے ہیں, نرمی والے نرمی سے اور سیٹی والے سیٹی کے ساتھ. اسی طرح قلقلہ ہو رہا ہے جب اس کی شرط پائی جا رہی ہے, حروف مدہ ادا ہو رہے ہیں یہ بھی دیکھیں, حروف لین صحیح ادا ہو رہے ہیں یہ بھی دیکھیں. جب ہمیں دیکھنا آئے گا نا, سننا آئے گا, سمجھنا آئے گا, تو ہمیں کرنا بھی آ جائے گا. ہمیں پتہ تو چلے گا کون سی چیز کیا ہے, کب کی جا رہی ہے. اسی طرح پھر غنے کی اب چیزیں جو ہم نے سیکھ لیں, غنے کی 8 ہیں, 8 میں سے ہم نے ابھی تک 4 سیکھ لیں. نون تشدید, میم تشدید, اور میم ساکن کے بعد با آنے کی مثال, اور میم ساکن کے بعد میم آنے کی مثال, 4 رہ گئی ہیں. اچھا, مد کی تمام اقسام ہم نے سیکھی ہوئی ہیں. کیا مد ہم اس طرح ادا ہوتے ہیں, لمبے جو کرنے ہیں 4 حرف والے 4 حرف کھینچے جا رہے ہیں, 6 حرف والے 6 حرف کھینچے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جب تلاوت ہو رہی ہو نا تو آپ لوگ غور کیا کریں. اتنی آہستہ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ پہچان سکیں کہ کون سی چیز کیسے ہے. ہر چیز اپنے مقام سے ہو رہی ہوگی, انتہائی اچھا لگے گا قرآن پاک سننے میں بھی, اور اگر ہم ویسے پڑھیں گے تو ہمارا پڑھنا بھی ویسے ہی اچھے سے اچھا ہوتا چلا جائے گا. 29واں سپارہ کر رہے ہیں, 30واں ہم پہلے کر چکے, اب 29واں سپارہ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ
أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. دیکھیں اب میم ساکن کے بعد میم آیا نا ہمارے، دیکھیں ہر سبق میں یہ فوراً دکھیں گی چیزیں، اور اس میں کئی ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی. اب یہ جیسے نون تشدید، یہ بھی ہمیں غنہ کرنا تھا، تو یہ جو کچھ، یہ نون تشدید، یہ بھی ہمیں غنہ کرنا تھا. یہ سب کچھ ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اب تو ظاہر ہے یہاں روک کے بتا تو نہیں سکتے بار بار، لیکن ہمیں ذہن میں چلتا رہے کہ ہاں اس میں وہ ساری چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ سب ہو رہی ہیں، اب ہو رہی ہیں. اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ. اچھا دیکھیں، میں نے بار بار عرض کیا ہمیں اپنے زیر کی آواز کو اچھا کرنا ہے. اگر ہماری آواز یوں نکل رہی ہے نا، اِنَّا لَقَادِ، دے نہیں نکلنی ہے، لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من
قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا اچھا ایک چھوٹی سی توجہ دلاتا ہوں تاکہ آپ لوگ فرق پہچان سکیں. دیکھیں یہاں پہ یا نہیں ہے اور یہاں پہ یا ہے، ہمیں یہ فرق پیدا کرنا ہے. اگر ہم نے ایک جیسا پڑھا نا ربی انی تو دونوں میں یا لگ گیا. ہمیں فرق کرنا ہے ربی انی، ربی انی، یہ ربی ہونے سے بچانا ہے. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. صدق اللہ العظیم. چوتھا حصہ ہمارا مسائل کا. نماز کے فرائض ہم نے پورے سیکھ لیے. اب آج تھوڑا سا ایک آخری دفعہ دوہرا لیتے ہیں، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ نماز کے واجبات پہ چلے جائیں گے. دیکھیں نماز کے 14 فرائض ہیں. یاد کرنے کا آسان طریقہ ایک یہ تیر کا نشان اوپر ہے یعنی نیچے سے اوپر کی طرف، نیچے سے اوپر کی جانب کا اشارہ یا زمین سے آسمان کی طرف. اس کی مدد سے ہم نماز سے پہلے کے 7 فرائض جنہیں شرائط نماز بھی کہتے ہیں یہ سیکھ جائیں گے. وہ نیچے سے دیکھیں چلنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے نیچے ہمیں کیا چیز ملتی ہے؟ جگہ ملتی ہے ہمیں، زمین ہوتی ہے، یا جدھر بھی ہم کھڑے ہیں تخت ہے تو تخت ہے، کوئی بھی چیز ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں تو وہ جگہ، اس جگہ کا پاک ہونا، یہ سب سے پہلے ملی. تھوڑا سا اس سے اوپر آئے تو ہمیں کیا ملا؟ اس کے بعد ہم نے غور کیا تو ہمارا جسم ہے، ہمیں اپنے پاؤں ملتے ہیں. تو اپنے پاؤں ملے تو ہمیں پتہ چل گیا ہمارا جسم ہے تو جسم کا پاک ہونا، یہ دوسری شرط ہے. تھوڑا سا اور اوپر آئے تو کیا ملا؟ ہمیں کپڑے ملے. اپنے پاؤں کے اوپر تو کپڑے نہیں ہیں، اس سے اوپر ہیں تو کپڑے مل گئے. اب جب کپڑے ملے تو کپڑے کا پاک ہونا، یہ تیسرا فرض ہو گیا.
اور تھوڑا سا اوپر آئے تو ہمیں خیال آیا کپڑے کتنے کم از کم پہننے ضروری ہیں، اسے سطر کہتے ہیں، سطر کہتے ہیں، تو سطر کا ڈھکا ہونا، یہ چوتھا فرض ہو گیا۔ 4 تو ایسے یاد ہو گئے، یہ ہم نے اس طرح الگ الگ کر کے ہی یاد کرائے تھے، 4 ایک ساتھ یہ یاد ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اور تھوڑا سا اوپر آئے تو اپنا رخ دیکھا، ارے ہم کس کی طرف کھڑے ہیں، کس کی طرف ہمارا رخ ہے، منہ کی بات نہیں ہو رہی۔ دیکھیں منہ اگر ہم شمال کی طرف منہ ہو، ہمارا شمال کی طرف ہم کھڑے ہوں اور وہاں سے بائیں جانب اپنا چہرہ گھما لیں تو اب ہمارا چہرہ تو قبلے کی طرف ہو جائے گا، لیکن ہمارا رخ جو ہم کھڑے ہیں وہ پورا کا پورا کس کی طرف ہے؟ شمال کی طرف ہے۔ تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جب نماز نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے منہ کا اعتبار نہیں ہے، ہماری پوری باڈی کس رخ پہ کھڑی ہے اس کا اعتبار ہے۔ تو ہم اس کا خیال کریں گے کہ ہمارا رخ کس جانب ہے، قبلے کی طرف ہمارا رخ ہو، یہ ہمارا 5واں فرض ہو گیا۔ اور اوپر آئے، اب آنکھوں سے ہم دیکھیں گے کہ بھائی نماز کون سے وقت کی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اگر گھڑیاں نہیں ہیں، کسی جنگل بیاباں میں ہیں، وہاں تو صرف سورج سے ہی پتہ چلتا ہے، تو ہم سورج سے اندازہ کریں گے، اور گھڑیاں ہیں تو گھڑی دیکھیں گے، وہ بھی آنکھ سے ہی دیکھیں گے کہ بھائی آنکھ سے دیکھ کے یہ پتہ کر لیا کون سی نماز کا وقت ہے۔ ظہر کا وقت ہے تو ظہر کی نیت کر لی، عصر کا ہے تو عصر کی، مغرب کا ہے تو مغرب کی، اور عشاء کا ہے تو عشاء کی، فجر کا ہے تو فجر کی، جو وقت ہے اس وقت کی نیت نماز کی کرنا، یہ ایک اور فرض ہو گیا۔ اور سیدھا پھر اوپر چلے گئے آخری انتہاؤں پہ، آسمانوں کے بلندیوں پہ، تو وہاں کس کے پاس پہنچے؟ اللہ کے پاس۔ تو بس نیت کریں گے کہ جی نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، نیت کرنا نماز کی، یہ ہمارا 7واں فرض ہے۔ تو یہ 7 فرض تو نماز سے پہلے کے ہیں۔ اب جب نماز شروع ہوتی ہے وہ تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے، وہ ہم نے پچھلے 2 ہفتوں میں سکھائے۔ دیکھیں یہ اب اوپر سے نیچے آنا شروع ہو گئے، اوپر تک پہنچ گئے تھے نا آسمانوں تک، اب واپس آ رہے نماز میں۔ تو اب ہم نے سب سے پہلے کھڑے ہو کے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جو سب سے پہلے ہم کام کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے نماز شروع کرتے ہیں، تو یہ ہاتھ کا اٹھانا تکبیر تحریمہ ہے، تو یہ ایک فرض ہو گیا۔ پھر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہم تو کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، تو ہاتھ باندھ کے جو کھڑے ہوئے ہیں یہ قیام کرنا کہلاتا ہے، یہ دوسرا فرض ہو گیا۔ اب کیا چپ چاپ کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، اس میں ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو تلاوت کا کرنا یا قرات کا کرنا تیسرا فرض ہو گیا۔ جب ہم قرات کر چکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جھک جاتے ہیں، جھک کے رکوع کرتے ہیں، یہ چوتھا فرض ہو گیا۔ رکوع سے واپس اٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بھائی اور زیادہ تعظیم میں سجدے ہی میں چلے جاتے ہیں، گویا اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا، تو یہ سجدے دونوں کرنا، یہ 5واں فرض ہو گیا۔ اور آخری 2 فرض یہ نماز کے اختتام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آخری رکعت میں بیٹھنا یہ ایک فرض ہے، اور نماز کو ارادے سے ختم کرنا یہ آخری فرض ہے۔ 7 باہر ہیں، 7 اندر ہیں، یہ سبھی کو یاد ہو گئے ہوں گے۔ ایک دوسرے کو سنا کے اور پکا کر لینا، اپنا اطمینان ہو جائے سب کا، ہاں بھائی مجھے بھی آ گیا، اور اوروں کو سکھانے والے بن جائیں۔ بھائی ہر ایک سے پوچھ لیں، بھائی نماز کے فرائض میں آپ کو سنا، دیکھیں ان سے کسی سے یہ نہ پوچھیں آپ کو نماز کے فرائض آتے ہیں، یہ پوچھیں گے تو ظاہر شرمندگی ہوگی نا۔ بہتر کیا ہے؟ بھائی ہم نے نماز کے فرائض سیکھے، ذرا آپ سن لیجئے، ہم نے نماز کے فرائض سیکھے ہیں، ذرا آپ سن لیجئے، جس سے بھی مل رہے ہیں اس سے کہہ دیا بھائی ذرا آپ سن لیجئے، اپنے گھر کے محرم مردوں کو بھی سنا دیا، بچوں کو بھی سنا دیا، اور جو خواتین ہم سے جو بھی ملتی ہیں ان سب کو ہم نے سنا دیا، ہمارا اپنا سبق بھی پکا ہو گیا، اور انہیں بھی ایک چیز پتہ چل گئی کہ نماز کے اندر فرائض ہیں، اور اگر ہم نے یہ اشاروں سے سمجھا دیا تو ممکن ہے 1-2 دفعہ میں ہی ان کو یاد بھی ہو جائے، تو ان کو پھر نماز کے فرائض جو وہ سیکھیں گی اس کا کل اجر آپ کو ملتا رہے گا، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا، تو ہم اس کی کوشش سبھی کر لیں، ہم خود بھی ایک دوسرے کو سنا کے پہلے پکا کر لیں، اور پھر ہم جو ہم سے ملے ہم اس کو یہ سنا دیں۔ 5واں حصہ ہمارا قرآن کی باتیں۔ آج جو آیات ہیں، آیت نہیں ہے بلکہ آیات ہیں، یہ آیات زبردست اس معنوں میں ہیں، قرآن جو فیصلہ کر دے گا، قرآن جو باتیں ہمیں بتا دے گا وہ تو اللہ کا کلام ہے،
اس کے بعد سوچنے سمجھنے کے سارے دروازے ہمیں بند کر دینے چاہیے، ہمیں بند کر دینے چاہیے۔ اللہ نے فیصلہ ایک چیز کا کر دیا نا، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے جو چیز بتا دی بس اس کے بعد ہم اپنی عقلیں پیچھے چھوڑ دیں۔ ہماری عقلوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے بعد اپنی عقلیں چلائیں۔ تو اللہ نے ان آیتوں میں دو چیزیں بیان کی ہیں، دو مفہوم ہیں۔ وہ دو مفہوم کیا ہیں؟ وہ پہلے مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں پہلی صفت کیا ہے؟ من صفات اہل الفردوس۔ فردوس تو سب کو ہی پتہ ہے، جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، جنت جو سب سے اعلیٰ والی جنت ہے، جس جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام اچھے دیندار شخصیات، وہ سب اس کا وارث ہوں گی۔ فردوس، اس میں جانا کون نہیں چاہے گا؟ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس کو مانگا کرو۔ اب یہ جنت الفردوس کیوں مانگو؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں بے شمار خاص بات ہے۔ جتنی نہریں نکل رہی ہیں جنت کی، وہ ساری کی ساری جنت الفردوس سے نکلتی ہیں، شروع وہاں سے ہوتی ہے۔ جتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ محلات بنائے اور وادیاں بنائیں اور جتنی بھی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، وہ سب سے اعلیٰ درجے کی فردوس میں ہے۔ اور کیا ہی عرض کر دوں، بس یہ ساری نعمتیں ہی قابل قدر ہیں، لیکن ایک نعمت تو بس انتہا ہی ہے، انتہا ہے، وہ جنت الفردوس کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ وہ کیا؟ وہ جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ جنت الفردوس والوں کو اللہ اپنا دیدار ایسے کرائیں گے، کسی کو ہفتے وار ہوگا، کسی کو روزانہ ہوگا، اور کوئی ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جن کو ہر وقت اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ کیا کیفیت ہوگی؟ کیا وہ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے؟ ہمارے تو دماغ یہاں کی چیزوں سے فارغ ہی نہیں ہو رہے۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں مرنے کے بعد یہ سب کچھ ہوگا، یہ ہمارے سامنے آ جائے گا، یہ ہم پہنچیں گے، ہم نے یہ سب دیکھنا ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف دیکھ کے کہیں اور آگے چلے جائیں گے، یہ عبدالآباد، یہ نہ ختم ہونے والی زندگیاں ہیں جو ہمیں ملیں گی، نہ ختم ہونے والی۔ یہاں کی تو زندگی ختم ہونی ہے، ہر شخص کو یقین ہے ختم ہو جانی ہے، لیکن جو ختم ہونے والی زندگی ہے اس کی تیاری میں لگے ہیں، اور جو ہمیشہ کی آنے والی زندگی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جس کی نعمتیں کبھی پرانی نہیں ہوں گی، جن نعمتوں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، جن نعمتوں کو کبھی زوال نہیں ہوگا۔ جوانی ہے تو کبھی بڑھاپا نہیں ہے، صحت ہے تو کبھی بیماری نہیں ہے، اور غنا ہے تو کبھی فقیری نہیں ہے۔ یہ ساری صفات جہاں ملے گی اور ہمیشہ کے لیے ملے گی، اور یقینی ہے کہ ملے گی۔ دنیا کی تو جتنی بھی ہم محنت کر لیں نا، یقینی نہیں ہے۔ بھائی ہم نے محنت کی آئندہ 10 سال کے لیے کہ یہ چیزیں کر لیں گے، 10 سال زندہ رہیں گے، اس کی کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا۔ تو یہ تو غیر یقینی زندگی کے لیے اتنی محنت ہے، اور جو یقینی ہے اور عبدالآباد ہے ہمیشہ آنے والی، اس کے لیے تو سوچ ہی نہیں بنی، ابھی تو سوچ ہی نہیں بنی، عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ہم بس اس کے عمل پہ لگ جائیں۔ اب دیکھیں جو آیات بتائی جا رہی ہیں نا، ان کو کہا جاتا ہے کہ جنت الفردوس کے جو اہل ہوں گے، جو وارث ہوں گے، جنہیں جنت الفردوس دی جائے گی، ان کی صفات قرآن بتا رہا ہے کہ بھئی یہ ان کی صفات ہیں، یہ ان کی صفات ہیں۔ جس میں بھی یہ پائی جائیں، مرد ہو یا عورت، جس میں بھی یہ صفات پائی جائیں، بس وہ یہ سمجھ لے کہ انشاءاللہ جنت الفردوس کا وہ اہل ہے، جنت الفردوس کا وہ وارث ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ صفات میں ہمارے کچھ کمی ہے یا ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوئی، تو ہم اب
آج سے یہ عہد کریں کہ یہ ساری صفات ہم اپنے اندر بھی پیدا کرنے والے بن جائیں، اور ہم پیدا کریں گے، اسی نیت تو کر ہی لیں گے، اس کی نیت تو کر ہی لیں گے کہ جی یہ صفات تو ہم اپنے اندر پیدا کریں گے ہی کریں گے، یہ تو ہمیں چاہیے ہی چاہیے، یہ تو ہمیں چاہیے ہی چاہیے۔ تو جب ہم یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے میں لگیں گے تو انشاءاللہ خود بخود ہماری زندگی جنت کا نمونہ بننی شروع ہو جائے گی، اور پھر اپنے میں ہم خود ہی تبدیلیاں محسوس کرنے لگ جائیں گے۔ تو ایک تو ان آیات کا یہ عنوان ہے کہ جی یہ اہل فردوس کی صفات بتائی جا رہی ہے، کون لوگ ہیں جن کو فردوس میں داخل کیا جائے گا۔ اور دوسرا اسی کا عنوان دیا ہے وہ صفات قرآنیہ، قرآن میں بتائی گئی صفات کس کی؟ مفلحون، جو فلاح پا گئے، جو کامیاب ہو گئے۔ ظاہر ہے جو جنت میں چلا گیا، دونوں عنوان ایک ہی ہے، کوئی اس طرح سمجھتا ہے کوئی اس طرح سمجھتا ہے۔ تو جو لوگ بھی فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، ان کی کامیابی کی صفات بتا دی گئیں، یہ صفات والے ہوں گے تو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب وہ آیات دیکھ لیں، 11 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی اور ترجمے پہ غور کریں گے نا تو انشاءاللہ عربی سے ہی سمجھنا آسان ہو جائے گا، عربی سے ہی ہمیں سمجھ آ جائے گی، اتنا آسان کر کے انشاءاللہ آج دیکھیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ظاہر ہے قرآن کیا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے۔ اب وہ ہم آیتیں دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ آیتیں ہیں کہاں پہ؟ یہ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے، 18واں سپارہ جو شروع ہو رہا ہے، شروع میں ہی دی ہوئی ہیں یہ 11 آیتیں۔ ہر ایک اپنے گھر کے قرآن میں جا کے ان کو تو ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر لے، مارک کر کے رکھ لے، او ہو کیا گر کی چیز لکھی ہوئی ہے یہاں پہ، کیا لکھی ہوئی ہے؟ اب پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، یقیناً۔ اب بس ترجمے پہ آپ لوگ غور کریں گے، پڑھیں گے نہیں ساتھ ساتھ، میں صرف پڑھتا جاؤں گا، آپ کو ترجمہ ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہم غور کریں گے۔ قد کے معنی ہوتے ہیں یقیناً، یعنی جس پہ ڈاؤٹ نہ ہو، کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ قد افلح، فلاح پا گئے، مؤمنون، ایمان لانے والے، یقیناً فلاح پا گئے ایمان لانے والے۔ کون ہے وہ ایمان لانے والے؟ اب ان کی صفات بتائی جا رہی ہے۔ الذین، وہ لوگ، ہم جو، فی صلاتہم، اپنی نمازوں کی، خاشعون، ڈر رکھتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشیت دکھاتے ہیں، خشیت کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں۔ پہلی صفت آ گئی نا، نماز میں خشیت ہونی چاہیے۔ تو مومن کون سا ہو؟ جس کی نماز خشیت والی ہو۔ دوسری صفت پہ آتے ہیں، والذین ہم، اور وہ لوگ وہ ہوں، عن اللغو، جب بھی لغو بات کوئی دیکھیں، لغو بات کسے کہتے ہیں؟ لغو بات کسے کہتے ہیں؟ جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ ہر وہ چیز جو لغو ہے، جس سے نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا، معرضون، اعراض کر لیتے ہیں۔ جب بھی یہ لوگ کوئی لغو بات دیکھتے ہیں تو اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتے۔ یہ ہے مومن جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ دوسری صفت بتا دی، پہلی نماز میں خوف ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے۔ دوسری لغو چیزوں سے دور رہتے، نہیں گھستے اس میں۔ پتہ نہیں کہہ دوں یا نہ کہوں، کہہ ہی دیتا ہوں، کوئی فائدہ ہو جائے شاید۔ بس اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے نا، یقین کریں، یہ لغو چیزوں میں سب سے بڑی چیز آج کے دور کا بڑا فتنہ ہے موبائل۔ بس اس میں جتنی ضرورت ہو اتنا رہیں، اس کے بعد اس سے دور رہیں۔ یہ فائدہ دے گا، تقویٰ دے گا، ہمارے اندر کی روحانیت کو سلب کر لیتا ہے، نکال کے لے جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش دیکھیں، میری تو شعبہ یہی ہے نا، میری تو زندگی بھر کی پڑھائیاں اسی چیز کی ہیں۔ تو میں ٹیکنالوجی کا آدمی، مجھے تو سارا کچھ اس کے بارے میں اتنا ڈیپلی جانتا ہوں کہ میں بہت کم ہی لوگ ہوں گے۔ تو اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو مسمرائز کر دیتا ہے آدمی کو، نہ اپنے حواس میں نہیں رہنے دیتا۔ تو ہم لغو چیز سے بچنے والے ہو جائیں۔ 2 صفات ہو گئیں۔ تیسری، والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں،
پورا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ 3 صفات آ گئیں۔ چوتھی صفت والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب حفاظت کرنے کے اندر استثناء بھی بتا دیا، وہ کیا؟ الا، سوائے ان کے، علی ازواجہم، سوائے ان کے جو ان کے زوج ہیں، جو ان کے شریک حیات ہیں، جو ان کے اسپاؤس ہیں، ان کے علاوہ باقی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ او ما ملکت ایمانہم، یا پھر وہ جو ان کی ملکیت میں باندیاں ہیں، یہ پرانے دور میں تھیں، اب تو ہے ہی نہیں۔ تو ان دو کے علاوہ یا تو اپنے اسپاؤس کی یا پھر اپنی باندیوں کے، ان کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ، پس بے شک ان کے لیے، غیر ملومین، نہیں ہے کوئی ملامت کی چیز، ان کو کوئی ٹانٹنگ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ آج کل ہمارے یہاں عجیب چل گیا نا، عجیب چل گیا معاشرہ۔ اس نے 3 شادیاں کر لیں، اس کو اتنا بولتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ اس نے 4 کر لیں، وہ بھائی جب قرآن کہہ رہا ہے ان کو کچھ نہ کہو، جو اپنی زوج کے ساتھ ہیں ان کو کچھ نہ کہو، تو ہم کیسے اس کو ملامت کر سکتے ہیں؟ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، پس ان کے لیے کوئی ملامت کی چیز نہیں ہے، کوئی گلٹ فیل نہیں کر سکتے، کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، فَمَنِ ابْتَغَى، پس جو کوئی تلاش کرے، ابتغا تلاش کرے، یعنی ڈھونڈ میں لگ جائے، وراء ذلک، اس کے علاوہ کسی اور طرح سے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی کسی بھی ذریعے میں لگ جائے، فَأُولَئِكَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم العادون، جو حد سے تجاوز کرنے والے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ حد سے تجاوز کرنے والے، تو ان کو تو یہ ایگزمٹ کرنا پڑے گا، نکال دینا پڑے گا۔ والذین ہم لِأَمَانَاتِهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کے لیے، وَعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد کے لیے، راعون، پورا کرتے ہیں۔ اپنی امانت بھی اگر ان کے پاس ہے اس کو بھی امانت کے ساتھ واپس کرتے ہیں، اور اپنے عہد اگر کر لیتے ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں۔ یہ آ گئی اگلی صفت۔ اگلی صفت آ گئی کہ جو مومنین بہشت کے، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جو فلاح پا گئے، یہ اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرتے اور اپنے عہد کا بھی پاس رکھتے ہیں۔ اگلی بات، والذین ہم، اور وہ لوگ جو، علی صلواتہم، جو اپنی نمازوں کی، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں پیچھے بھی تو آیا، یہ آیا نا، الذین ہم صلاتہم خاشعون، جو نماز پڑھتے ہیں خشیت کے ساتھ، اور یہاں آ رہا ہے جو نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اس کی۔ حفاظت سے کیا مراد ہے؟ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اوقات کا اہتمام، نماز کا اہتمام، نماز پڑھنے کے بعد بھی اس کی حفاظت۔ ایسا نہ ہو کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں اور نماز کی جو ہمیں انوار اور برکات ملی ہیں وہ ہم سے چھن جائیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچاتے۔ اپنی نماز پڑھ لینا اوپر تھا خشیت کے ساتھ، یہاں کیا آ گیا؟ دوبارہ بتایا کہ نماز پڑھ کے چھوڑ نہیں دیتے کہ اپنے جو دل چاہ رہا دنیا میں کر رہے ہیں، بلکہ حفاظت کرتے ہیں، اس نماز کے محافظ بھی بن جاتے ہیں۔ اچھا یہ ساری صفات آ گئی۔ اولئک ہم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں وارث بنایا جائے گا۔ الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ وارث بنا دیے جائیں گے فردوس کے، داخل کر دیے جائیں گے فردوس کے، جنت الفردوس ہے یہ، فردوس کے یہ وارث کر دیے جائیں گے۔ ہم، وہ لوگ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیے جائیں گے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔
قرآن نے تو سب کچھ ہی حلوہ بنا کے ہمیں دے دیا، ہمیں تو پورا طریقہ اور ہر چیز سکھا دی، چھوٹی چھوٹی سی 3-4 باتیں۔ نماز کو صحیح کر لو، برائیوں سے اور لغو باتوں سے دور ہو جاؤ، زکوٰۃ کو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھو، اور اپنے امانت اور اپنے عہد کا پاس رکھو۔ پھر آخر میں کہہ دیا نماز کی حفاظت کرو۔ بس یہ 5-6 باتیں ہیں، 6 باتیں کر لو اور کون بن جاؤ؟ کامیاب مومن بن جاؤ۔ اور کامیاب مومن بن کے صلہ کیا پاؤ گے؟ جنت الفردوس پالو گے۔ اب بس ہم اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دے، ہم یہ مشن کے طور پہ اپنا لیں، بس ہمیں تو اس پہ لگ جانا ہے تاکہ ہم بھی کامیابوں میں شمار ہو جائیں اور ہم بھی جنت الفردوس کے وارث ٹھہرا دیے جائیں۔ اور جنت الفردوس جیسے آخری بات کہہ دی، ایسی جنت جس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں گے، وہاں سے نکالے کبھی نہیں جائیں گے۔ اب یہ اردو ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیں۔ جنت الفردوس کے وارث بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر 10 آیات ایسی نازل ہوئی ہیں، جو شخص بھی ان پر عمل کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات تلاوت فرما دی، جن کا ترجمہ یہ ہے، ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پا لی ہے جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، یعنی خشیت سے، اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے، لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، زکوٰۃ پوری طور پہ ادا کریں گے، اپنی شرمگاہوں کی سب سے حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں، ان پہ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے، یہ بالکل ان جگہوں پہ مصارف جائز ہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہے، ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں، یہ حد سے گزر گئے، تو پھر ان کو تو باہر نکال دیا نا اس کیٹیگری سے۔ اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، یہ وہ وارث ہیں جن کو جنت الفردوس کی میراث ملے گی۔ دیکھیں کیا سارا کچھ تو آ گیا، سبھی باتیں آ گئیں۔ اے کاش کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ روز کے چند کام ہیں، یہ تھوڑے سے کوشش کریں گے انشاءاللہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔